نہ صرف کشمیر میں بلکہ فلسطین میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بھی ایسے بہت سے ممالک موجود ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی شدت سے پامالی ہو رہی ہے، اور خواتین اور بچے خاص طور پر اس سے مجروح ہو رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہندوستان کی حکومت کو بھی اور دیگر حکومتوں کو بھی ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ بین الاقوامی سطح پر ان معاملات کو اٹھایا جائے اور ان کے لیے کوشش کی جائے تاکہ انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جا سکے۔ جو لوگ لکھنے لکھانے سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنی ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ خود بخود دہشت گردی اور اس طرح کے انتہا پسندانہ رجحانات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، خواتین کی بھی اور انسانی حقوق کی بھی، بچوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس بات کو توجہ دی جانی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان اداروں کو جو انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے دار ہیں اور جو اس بات کے علمبردار بنتے ہیں کہ انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، انہیں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ نہ صرف کشمیر میں بلکہ فلسطین میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بھی ایسے بہت سے ممالک موجود ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی شدت سے پامالی ہو رہی ہے، اور خواتین اور بچے خاص طور پر اس سے مجروح ہو رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہندوستان کی حکومت کو بھی اور دیگر حکومتوں کو بھی ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو انصاف اور دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے، ان کا حل نکالا جائے، بین الاقوامی سطح پر ان معاملات کو اٹھایا جائے اور ان کے لیے کوشش کی جائے تاکہ انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جا سکے۔ دیکھیے، ادب کے ذریعے اگر ہم دہشت گردی کا موضوع نہ بھی اٹھا رہے ہوں تو بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ادب سے وابستہ ہوتے ہیں، جو لوگ لکھنے لکھانے سے وابستہ ہوتے ہیں، اپنی ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ خود بخود دہشت گردی اور اس طرح کے انتہا پسندانہ رجحانات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ادب سے وابستگی بنیادی طور پر انسان کو اپنی ذات کے قریب کرتی ہے، اپنی ذات کی سچائیوں کے قریب کرتی ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی ذات کی سچائی کو پا لیتا ہے تو وہ خود بخود اس دہشت اور اس تشدد اور انتہا پسندی کی فضا سے نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ادب کا فروغ بنیادی طور پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسی سافٹ پاور ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کا ابھی ہم نے پوری طرح استعمال نہیں کیا۔ دنیا بھر میں فارن پالیسی میں سافٹ پاور کو ایک متبادل قوت کے طور پر، ایک اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ابھی تک ادب کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے کہ جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ادب معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے جو واعظانہ ہو اور جس میں کوئی نعرہ بازی ہو، جس میں براہ راست واعظ و تلقین کی گئی ہو۔ میں سمجھتی ہوں یہ تصور درست نہیں ہے۔ ادب کسی بھی موضوع پر لکھا جائے وہ انسان کے اندر ایک گہرائی اور ایک سوچ کی بہتری، روشنی اور شعور پیدا کرتا ہے، اور جس معاشرے میں شعور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے فکری اعتبار سے، وہ معاشرہ خود بخود انتہا پسندی سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں کہ پاکستانی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومتی اقدامات سے زیادہ سماجی سطح پر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ سوشل سطح مسئلہ ہے، ایک سوشل برائی کی صورت میں، ایک سماجی برائی کی صورت میں، اور اس کے لیے ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شعور اس بات کا نہیں کہ آپ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیں، اس بات کا شعور کہ عورت بھی مرد کی طرح ایک مکمل انسان ہے اور اسی طرح کے حقوق کی مالک ہے جیسے مرد حقوق کا مالک ہے، اور عزت کی اس کو ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جس چیز کی ایک خاتون ہوتے ہوئے میں محسوس کرتی ہوں کہ عورت کے کام کو، اس کی خدمات کو، اس کے کردار کو اس طرح عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح اسی طرح کے کام اگر مرد کر رہا ہو تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ حتیٰ کہ اگر سڑک پر ایک خاتون گاڑی بھی چلا رہی ہو تو کوئی نہ کوئی اس پر آوازہ کستا ہے، کوئی نہ کوئی اس پر جملہ کس دیتا ہے، لطیفے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لطائف بنائے جاتے ہیں، یہ مزاح کا زیادہ تر دار و مدار خواتین پر ہے۔ تو اس رجحان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں سماجی سطح پر انسانوں کے اندر ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور کہ وہ اپنے مزاح کو
ایک انسانی آبادی کے بہت بڑے حصے پر مرکوز کرنے کی بجائے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا کسی بھی رشتے میں ہے، اس کی عزت اور اس کے احترام کو یقینی بنائیں۔ تو سماجی تبدیلی زیادہ اہم کردار ادا کرے گی بنسبت حکومتی اقدامات کے۔ حکومتی اقدامات عام طور پر بیرونی طرف سے اثر انداز ہوتے ہیں جو وقتی طور پر اثر پیدا کرتے ہیں، لیکن جب سماج کے اندر سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، تو وہ جو اندر سے تبدیلی ہوتی ہے وہ بہت اس کا اثر دور رس ہوتا ہے اور وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔